المحرم والحج یعنی محرم حج آدم دا جو ہے نا پیدائش کی روح جنہیں پھوکی گئی ہے دار وہ میں محرم محرم حضرت عالمی توبہ قبول ہوئی ہوئی محرم نہیں ہے. حضرت احمد میل کی ہوتے ہوئے توبہ قبول ہوئی ہے وہ محرم نہیں ہے. لہٰذا جنہیں والی حج جڑا گیا اس دیا چند احکامات ہیں چند کے احکامات جہے صرف بندے نہ ڈپینڈ کرتے خدا نہ نہیں کرتے. وہ ہے کہ عرفات مقام عرفات مقام عرفات اور عرفات کا کیا معنی عرفہ کی کیا معنی عرفہ کے معنی پہچان عرفہ کے معنی ہے پہچان. جس ویلے ہر بندہ آپ نے پہچانے ہیں کہ یہ سی جی میری فلم نہیں تھی یہ سی جی میری فلم نہیں تھی جنہیں پہچانے وہ مقام عرفات وہ مقام عرفات ہے. اس مقام عرفات سے تمام اہل اسلام کا حج ہوتا ہے پڑھنا مقام عرفات سے ان فضیلت کا حامل اتر ہی ہے کہ حضرت آدم حوا کا میل اتنے مقام عرفات سے. دوسرے پاسے کا کہ آ گیا مزدلفہ. حضرت آدم نے ایسا منہ موڑیا ادھر میں ملاقات ہوئی ہوئی ادھر میں منہ موڑنے کی جنہ انہیں قدم رکھا ہے وہ فاصلہ قدم اس قدم کا فاصلہ 7 میٹر حضرت آدم کا قدم میرا لمبا سی جدے تو بھائی کہنے والے نہیں کہوں سی انہوں واسطے 8-9-10 روپے ہوگا جی جنہیں 12.5 ہے جی یعنی اتنے لمبے قدم سے قدم سے حضرت آدم کا قدم جہاں سی وہ آسمان کے جگہ لگتا حضرت جبریل اللہ حکمتا کہ قدم نہ قدم کرا حضرت جبریل پر رکھا قدم نہیں آیا کہ آسمانہ نہ کھوے آسمانہ نہ کھائے نا یعنی اتنا شکل مقام عرفات سے ملاقات ہوئی اور جنہیں پلٹا کھاتا انہوں نے اللہ پلٹا کھاتا دوسرے پاس پیچھے نہیں مڑے وہ جنہیں والی ان گھنٹے مقام میں مزدلفہ 7 میل کا فاصلہ اور ایک قدم مڑے رخ پہ لایا رخ پہ گاؤں کے نہ فاصلہ درمیانی گاؤں کا 7 میل کا فاصلہ اور اتنے پہلی جفتنگ جی ہے نا ان کی جفت ہونا حضرت آدم کا اور حوا کا وہ اتنے پہلو ثابت اس مقام سے حوا اور آدم جفت ہوئے اس واسطے کا نام ہے مزدلفہ اس کا نام ہے مزدلفہ. اور اس واسطے یاد رہے گا یہ کہ تسی جناب 2 نمازاں جڑیاں سے کٹھیاں کرو جفت پڑھو جتنے بھی احکامات یہ ہے جنہیں لگے وہ سارے احکامات بندے دے کی وجہ دے کوئی خداوند تعالیٰ نے اپنا یہ گل کی ایک گل خدا نے کہی ہے تو مولوی نے خراب ہی آیا کہاں تھا انہوں نے کیا میں پہلو خدا کہنا میں پہلو مخلوق کا گوانڈی میں مخلوق کا گوانڈ ہے میرا گوانڈ سمجھا میرا گوانڈ سمجھا آدم دیا ٹنگا اللہ دیا ٹنگا سمجھ میں مسئلہ دلیل دسوں گا بھی میں تفصیلات دسوں گا
قرآن میں سنو گے حضرت میں گل زبانی کرتی گل خدا دیا ٹنگاں آدم کے پیر خدا دے پیر سانجی کھان خداوند تعالیٰ فرما دے گیا قرآن کی چل رہا ہے کہ کان عرشہ علی الماء کان عرشہ پڑھاؤں نا روز قرآن میں آدھا لفظ نہیں ہے کان عرشہ علی الماء میرا عرش پہلے پانی پہ تھا تو پانی کتنے ہوں ہے پانی ہوں زندگی اور کیا رہا کان عرشہ علی الماء خدا کا عرش پہلے پانی پہ تھا پانی ہوتا ہے زمین پر پانی ہوتا ہے زمین پر اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کئی ہزار سال سودہ سگی نے ہو بہت ہی مدت تک میرا عرش پانی چلیا میرا عرش پانی چلیا اور وہ دے بعد جدوں اگ اور پانی کی رگڑ چلی آپس اور ہن بھی چلتی ہے اگ اور پانی رگڑ ہن بھی زمین چلتی ہے جب اگ اور پانی رگڑ چلی چلنے کے بعد جب وہ دخان پیدا ہویا دخان میں ہوتا بھاپ جب بھاپ پیدا ہوئی تو بھاپ نے میرے عرش اتار چکنا شروع کر اڑتا میرا عرش اتنے تک چلے گیا جتنے جا کے دخان دی قوت کری جتنے جا کے دخان دی قوت کری اور اتنے جا خدا کا عرش کھڑا ہو گیا خدا کا عرش کھڑا ہو گیا تو لہذا وہ جی جگہ سی جتوں اللہ اٹھ کے گیا جتوں اللہ کا عرش اٹھ کے گیا وہ حضرت آدم تو 2000 سال قبل وہ فرشتیاں کی سجدہ گاہ تھی کعبہ تھی انہوں کہتے کعبہ اول کعبہ اول کعبہ اول اس کے بعد فرشتیاں بعد جب حضرت آدم پیدا ہوئے اور ان کا بت جا مولوی سمجھاؤں نا روزگار کے تو جنت بنیا وہ کہڑی جنت بنیا شاید جتنے بھی ہوئے اتنے بن گئی شاید جتنے بھی ہوئے نا اتنے ہی بن گئی ہے اگر جنہیں بڑی گل کی ہے بھائی اور وہ متعلقہ وہ ہوتی ہے اس چیز کے متعلق وہ متعلقہ ہوتی ہے لہذا حضرت آدم کوئی جنت نہیں ہے ثابت جنت ہے لیکن جنت کیا ہے جنت کیا ہے جنت کیا آسمانہ پر جنت ہے اگر حضرت آدم جنت پوسٹ بنیا وہ ایک لطیف چیز کا نام ہے جنت بہت ہی لطیف چیز ہے اگر لطیف جا کے کثافت بڑھ گئی وہ لطافت ہی ختم ہو گئی وہ لطافت جی ہے وہ ختم ہو گئی لہذا جنوری وہ جنت جی ہے کہنے لکھا گیا کتابوں کے کہ حضرت آدم جنت عدن کی بنے جنت عدن عرب کا نام پہلو سی عدن سر زمین عرب کا نام سارا ہی عدن سی اور حضرت آدم نے جو پیر سکے وہ خانہ کعبہ سے پے سی آپ کا سر جو سی سہل عدن سے اتنا لمبا آپ کا قد سی حضرت آدم کا قد اتنا لمبا سی کہ پیر جیسے وہ پیر سکے جنہیں بڑے خانہ کعبہ اور سر جیسی عدم کی پیا سی جس ویلے اللہ تعالیٰ کہتے فنفخت فی یہ میری روحی جس وقت میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی
آدم متحرک ہوا. آدم کی حرکت سے پہلے میں نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب میں نے فرشتوں کا بس سجدہ کرو آدم کے لیے، سب نے سجدہ کیا. آدم اس نے متحرک ہویا آئی سوچ میں تھے کہ وہ سوچ میری پیاسی وہ عرش سے مولا دیکھ رہے تھے، وہ خدا دے عرش نو دیکھ رہے تھے. اور اس تو کئی دلیل نکلنی ہیں بچے باتیں باہر نکل دی ہے کہ یار خدا دے عرش نو دیکھتا پیا سا آدم تو خدا نو دیکھتا پیا ہوں. سبحان اللہ. اور اس تو آیت جی ہے قرآن پاک دی ماں کانا لبشر ملا الا وہی میں مرحلہ حجاب. اگر اے سارے توڑ مروڑ کے لا سکتے اسی بھی توڑ کے لا سکتے. وہ بشر نے کتنا دیکھ لیا آدم تو بشر تھی. آدم نے کس طرح دیکھ لیا اللہ کا عرش؟ یہ عرش دیکھ لیا اللہ دیکھ لیا، عرش دیکھ لیا اللہ دیکھ لیا. باتیں چیزیں وہ سوچ یہ ہے کہ وہ اللہ دی محبوبیت مستقر رکھ سکے اور دیکھ رہے تھے ان تجلے نظر آ رہے تھے، اوپر آسمان دے تجلے نظر آ رہے تھے. اور اتنا میں ہو چکے تھے ان پتہ ہی نہیں لگا کہ فرشتے نے سیدھا کیتا کہ نہیں کیتا. اگر انہوں پتہ لگ جاتا نا فرشتے نے سیدھا کیتا تو تھانوں لازم ہو جاتا کہ سیدھا کرنا. اگر آدم میں پتہ لگ جاتا آدم نبی حجت بن جاتا کدی کہ میرے سامنے میں رکھا انہوں فرشتے نے سیدھا کیتا. مینوں آدم کہہ دے میں نے سیدھا کیتا، یہ اللہ ہی کہہ رہا کہ کیتا. اللہ ہی کہتے ہیں کہاں سے سوچنے کا اللہ ڈھونڈتا. اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ کیتا، آدم نے نہیں کیا کیتا. آدم نے کہنا نا کہ پھر سیدھا کیتا تے پھر جناب بڑا ہی پکی ٹھٹھی گل ہو جائے. اللہ کہہ رہا گل کی پار بھی نبی کی گل جی قانون ہوں نبی کی گل قانون ہوں تے خدا کی جی گل ہے وہ اطلاع بھی ہے. مطلع کیتا گیا تمہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ بعض کا جس نے مطلع کرتے وہ موجود نہیں ہوتی، اکھا سامنے نہیں، یہ سارے سامنے نہیں ہوئی، اس وقت کوئی حجت نہیں ہو. نتیجہ ہوا نکلا جناب کہ حضرت آدم جو سیدھا ہویا سیدھا کتنے ہویا وہ بھی خانے کا بیچ اس طرح سیدھا کیتا پھر آدمی پیدا ہونے کے بعد کھانے کا بھی. اور اللہ دا عرش اٹھ کے گیا اس جگہ تو اس واسطے کر کے وہ جگہ گیا وہ قبلہ اول بنی، قبلہ اول بنی. اور احترام بھی حامل اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں کاتے بنیا میں زبدۃ البیضہ سے بنیا، میرا عرش تھا زبدۃ البیضہ پہ، زبدۃ البیضہ یعنی جھاگ پر. پانی جھگ کہڑی شے بنا ہے؟ پانی. جگ بنا ہے پانی، پانی تھپیڑے ماردا تو جگ پیدا ہوتی ہے اس تے. پھر ہے کہ ایک مفسرین نے لکھیا اتنے انہوں نے کہا کہ خدا دا عرش جیسے گا وہ ایک سرخ رنگ کی چیز ہوتی سی، سرخ رنگ کی چیز ہوتی، سرخ رنگ کی چیز ہوتی. ہمیشہ یہ ہے یہ کہ چگ سفید ہوتی ہے جس وقت اس سورج کی ہیٹ پہ ہے وہ لال ہونے لگ پہ. ایک اصول ہے وہ لال ہون لگ پہ اور وہ سرخ ہو جاتی ہے. اور سرخ جی جگہ سی ابری سی جس نے طوفان نوح آیا وہ ٹبے چڑھ گئے، وہ ٹبے چڑھ گئے. یہ ٹبے دب گیا اللہ تعالی نے نبیا نے نبیا کو پتا سی آ جگہ نبیا کو پتا سی کہ اللہ پہلو ایسا گھر چلایا گیا ابھی دفن بھی ہوئی تو اتنے ہوئی لگ گئی اللہ نے گھر وہاں نہ چاہیے.
ادھر 2 ایکڑ یعنی کہ کم از کم ایک مربے دیکھیں 1 مربع 400 ہوئے نا اینا کھانا کا مربع ہے. وہ جڑے نبی سے جڑے دفن ہوئے پہلوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلوں کی بات ہے جڑے نبی دفن ہوئے. جدو حضرت ابراہیم تو پہلوں نبی دفن ہوا حضرت موسیٰ کا قد 30 گز سی. حضرت موسیٰ کا قد 30 گز لمبا سی. 30 گز بھی اس زمانے کے گز ہے جس زمانے سے گز ہوتے تھے. ساڑھے گز نہیں, ساڑھے تو میٹر بھی آ گئے ہیں, کلو میٹر بھی آ گئے ہیں, کلو میٹر بھی آ گئے تھے. انہوں نے گل نہیں کر رہے, لیکن سوال اس زمانے کے نبی اگر 30 گز سی تو کنا چوڑا ہوگا نبی. 30 گز لمبا ہوگا اگر کوئی بندہ تو وہ چوڑا کنا ہوگا. اگر اس نے اسی جناب گل ہے ایک مشتے محال یہ اس لمبائی کا 6واں حصہ من لیجیے تو 5 کا 30 کا تو چوڑا ہوا نا نبی. 5 کا تو چوڑا ہوا نا, 5 کا چوڑا ہوا. جب 5 کا چوڑا ہوا وہ جناب نے تھان کے نہ گھیرا دی قبر میں گنتی لا لو تقسیم کر لینا سے بیٹھ کے 4 مربے نال نبی لالا جوڑ کے سیر وہ کرتے تھے. سارے نبی وہ سیر کرتے تھے. دستے سارا سیر سے کیا جائے اس قبر ساری قسم کی جائے. ایک نبی, 2 نبی دفن, 3 نبی دفن, 4 نبی دفن, 5 نبی دفن. موری تجھے ساؤنڈ ہے نہیں میں ادھر نہیں بے سو میں کلاس 10 کرا دوں میں یہ کہنا بھی مولویوں میں شاید بعد جاگنا چلو بڑا اوکھا ہے. وہ جناب 1 نبی دفن, 2 دفن, 3 دفن, 4 دفن, 70 72 نبی دفن ہو جانا گا تو اسے تھان کہڑا بچتا جی. نہیں نہ بچا کوئی. اس زمانے تو بعد خانہ کعبے کے نام معروف ہونے تو یہ نام سی خانقاہ جو نبی دفن ہوئے جو نبی دفن ہوئے نا یہ نام سی خانقاہ. پھر جب بڑی گل کی ہے جناب یہ نام خانہ کعبہ بنا جو ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی نہ آ کے یہ تعمیر کیا. اس وقت تعمیر کیا ابراہیم نے حکم ہے ابراہیم تو اس تھان جانتا لوگوں جناب فوری طور پہ گل مشہور ہو چکی ہے کہ اسے دفن ہونا چاہیے, اسے دفن ہونا چاہیے. نبی جی کہتے ہیں اسے دفن کرو کہہ گئے تو وہ جی کہ دفن کیتے باقی لوگوں نے بھی آپ انہوں نے اقتدا کرنے لگے. اللہ نے کیا یہاں لوگوں نہیں پتا, نبیاں پتا سی کہ میری جگہ اینی کا میرا جسے عرش اٹھیا جسے میرا عرش اٹھیا وہ اینی جگہ آئی ہے. یہ نبیاں تو پتا سی آج عوام ہے کہ نہیں پتا یہ کہتے بڑھ کے خلط نہ کر دیں اس خانے کا بھی جگہ بڑھ کے خلط ملط نہ ہو جائے. لہذا ابراہیم تو بھی نشاندہی کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کی نشاندہی کی تھی کیا اللہ کتوں میں لگا خانہ کعبہ تیرا خانہ کعبہ میں تیرا کتوں لگا. تو اللہ نے کہا ابراہیم دیکھ میرے میں ایک ہوا بھیجنا وہ ہوا جی عرب چلتی تھی نا وہ گول چلتی سی جی بروڑا چلتا گیا وہ جو بروڑا چلتا سی نا وہ بروڑا زمین میں پٹی جاتا نال زمین پٹیا جس لیے بولنے والے ہوا چلی نا اتنے وہ لگے نا گھومنا گھوم کے پٹیا انہیں جی سرخ رنگ کی مٹی سی باہر کر یا یہ میری زبدت البیضہ میں اتنے رہا پہلے انہوں نے بڑی گل کی پسار دے. لہٰذا جناب بڑی گل کہ احترام تو جنہ بھی ہو رہا قبلہ ابل کا بھی احترام ہو رہا وہ ایک تو ہے کہ اللہ اپنی ٹنگا اللہ کے پیر سے اتنے عرش پیر ہی ہے نا وہ پیر سے اپنے دعا بھی چڑھ گئی ٹنگا
بھی پیر اتنے سکے سیدھا گھر پہلو کھچتا وہ پہلے بنیا 2000 سال آدم پہلو جنہیں آدم 2000 سال بعد پیدا ہوا پھر پہلے سیدھے بعد تو وہ سیدھا ہو گیا ہر حال سیدھا انہیں ہر ادب تو انہیں اپنے بندے کا کرایا یہ جی چیز ہے ول فجرے ول یال اشرن ول فجرے ول یال اشرن وہ ہے کہ جنہیں بلی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص دنوں کا ذکر کیا ہے جنہوں کی قسم کھا دی مخصوص دنوں کی جنہیں اللہ کے نزدیک بڑی خصوصیت کے حامل ہیں حامل خصوصیت کہڑی سی نہ چاہیے دوسری یہ سی کہ ہر نبی کا امتحان پہلی تو لے کے 10 تک ہوا پہلی تو لے کے 10 تک ہوا اور متلم اور مولم دونوں واسطے امتحان کا وقت نازک ہوتا ہے تعلیم دینے والے واسطے تعلیم امتحان دینے والے واسطے دونوں ہی جا موقع ہے امتحان کا بہت ناز مرلہ ہوتا ہے اللہ نے یہ مسرت ہوں اس گل کی کہ میرا نبی پاس ہو گیا میرا نبی پاس ہو گیا امتحان کامیاب کامران ہوا سانو مسرت ہے کہ اللہ جنہیں نبی بنایا اپنے امتحان کامیاب اٹھے اگر نبی کامیاب ہوں شاید مخلوق کا کی ہو جاتا کی تو کی ہو جاتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تسی میری خوشی چ شامل ہوا کرو تسی میری خوشی چ شامل ہوا کرو اللہ تعالیٰ انہیں 10 دنوں تو بعد میرے خوشی کوئی نہیں میرے نبی پاس ہوئے ہیں میرے نبی پاس ہوئے نہ اس واسطے تھی میرے نہ ملو اور بیٹھو تھی یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں نے پاس کیتا امتحان ہوئے پاس کیتا اسی طرح شکرانہ ادا کرنے کے تو شکریہ ادا نہ کریے جنہیں نعمتوں نے عطا کی سب ساری حرام ہوئی اس واسطے کر کے نا ہے 11ویں نا ہے اصل دعوت شکر خدا بندی چونکہ کریڈٹ ملتا ہے 11ویں رات نو کریڈٹ ملتا سارا 11ویں رات نو وہ شکریہ کا کریڈٹ ملتا چپ چپ 10 گزر جائے 10 گزرنے بعد نام مالا رات 11ویں دی اس بار جنی شرافت ہے نا وہ مل گئی 11ویں اس واسطے کر کے دعوت شکر کرانا ہر بندے کا لازمی ہے اگر کھائے خدا شکر نہ ادا کرے تب بھی کفر تے جے پکیا ہوئی دعوت وہ آپ نہ کھائے یا بندہ کوئی نہ کھائے تو انہیں خدا کی دعوت کا انکار کیا سارا کی کیا نہیں سمجھا میری گل انہیں خدا کی دعوت کا انکار کیا ہے خدا کی دعوت کا انکار کرنا کفر ہے خدا کے تھا شکریہ نہ ادا کرنا کفر ہے دونوں طرح ہی تھی مرد کوئی تھوڑا کراوے کوئی بہتا کراوے کوئی بڑا کراوے کوئی چھوٹا کراوے ہر ایک اپنے گھر جو اس دن دعوت شکر ادا کرے شکر ادا کرے وہ دوسری پوزیشن یہ کہ جناب خدا میں اور بھی کم پسند ہے کہ اگر تھوڑے گھر بھی پکی دعوت شکر خدا بندی خاص طور سے پکی ہے اللہ بخش سے پکی ہے تھوڑے گھر پکی ہے مولسا گھر پکی سارے دعوت شکر خدا پکی ہے سجن والے بندے قسم ہونے اور رہنا کسی نے نہیں سل سکتا بندہ کسی نے نہیں سل سکتا جی آپ کیونکہ آپ پکاؤ ڈے بیٹھا آپ کرنے اس واسطے کیا کہ تھی انہوں نے گھر ایک دوسرے تالیاں چلاؤ تالیاں چلاؤ یہ جی مومنٹ ہے خدا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے ایک دن میرے جو کیا جی قدورت مہینے بعد مڑ گئی دعوت شکر خدا مند انکار کوئی کر نہیں سکتا کہ میں نہیں لینا میں وہ کر دیا وہ کر دیا لاگے 11ویں سے پتا لگا تھانوں 10 سکتے ہیں لوگوں نے 11ویں 11ویں شریف کیوں ہے 11ویں رات جہی ہے وہ 10 دن کی شرافت کی حامل بن گئی ہے اس واسطے انہوں 11ویں شریف کہتے مولوی جی ہاں جی پہنچ گئے تھے نماز جو ہے نماز کسی ثواب کی خاطر نہیں پڑھی جاتی نہ نماز پڑھنے کو ثواب ملتا ہی ہے
ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। صحیح ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ 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 ਸਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ قرآن پاک ارشاد اللہ تعالیٰ کہ نماز ثواب نہیں چاہتی، نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس تشریف لے آئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑے تے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے، اگر کسی نبی تے پہلے صورت نازل ہو جائے وہ دین مکمل ہو جاتا۔ جب حضور پوچھتے ہیں کہ وہ کیڑی سورہ ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو نہیں سی پتا، قرآن دو طریقے نہ اتریا ہے، ایک اتریا تفصیلاً، ایک کہتا مجملاً۔ اجمالی طور تے حضور کو سارا قرآن اتر چکا ہے، اور وہ ہے صرف جناب تین لفظاں تے مشتمل، تین لفظاں تے مشتمل ہے۔ ایک ہے الف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے میم، اور 30 پارے ہیں قرآن پاک دے۔ تے قرآن پاک 3 قسم دیا باتاں ہوئی، چوتھی بات قرآن پاک ہے نہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات دا ہونا قرآن پاک دے ثابت ہے، خدا نے کیا میں کیا ہوں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے گیا کہ لام، لام سے مراد ہے دونوں جہان، لام سے مراد ہے دونوں جہان، یا پھر دونوں جہاں کی بات ہوئی ہے، قرآن پاک میں دونوں جہاں کی بات ہوئی ہے۔ تیسری ہے میم، میم سے مراد امام حسین فرماتے ہیں کہ ول میم و اشارے ہی اسم العظم، میم کا اشارہ جو ہے وہ طرف ہے اسم اعظم کی، اسم اعظم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کون تھے؟ محمد انسان تھے، یا پھر انسان کی بات ہوئی ہے، اللہ نے یا اپنی بات کی ہے، یا کائنات کی، یا پھر انسان کی جس کے لیے اس نے بنایا، کس کے لیے اس نے بنایا۔ یعنی کوئی بھی قرآن مجید میں ایسی آیات نہیں ہے جو یہ دلالت کرے کہ یہ تینوں سے باہر ہے۔ اگر فرشتوں کی باتیں ہوئی ہیں، جنت کی باتیں ہوئی ہیں، اور باتیں ہوئی ہیں، سب یہ کائنات کی باتیں ہیں، سب یہ کائنات کی باتیں ہیں، اور یہ سب کچھ جس کے لیے بنا وہ انسان ہے۔ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کی تقویم بے حد خوبصورت کی ہوئی، سب انسان کی۔ امام حق پر بولتا ہے اور جو بات کہتا ہے وہ حق کہتا ہے۔ امام زین العابدین پوچھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے، ابا حضور الف سے کیا مراد ہے؟ جس کو مولوی صاحبان نے مقطعات قرار دیا ہے، مقطعات کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں الفاظ جو ہیں یہ مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں، ان کا کوئی معنی نہیں۔ اگر معنی کے بغیر قرآن پاک میں کوئی الفاظ آ گیا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کسی قسم کی بھی۔ تو جب شک اس میں کوئی نہیں، ذالک کا اس میں
آتا ہے پچھلے الفاظ تک، پچھلے وقت، کیوں کتاب تو بعد میں شروع ہوئی. جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب بھی بنی نہیں پوری، جی تو یہ الفاظ کیسے آ گئے؟ جی جی اس کا مطلب یہ ذالک کا اشارہ جو ہے ذالکا کا وہ ہے پچھلی طرف. جی الف لام میم، جی یہ مجمل کتاب ہے، جی یہ اجمالی کتاب ہے، یہ اشارہ ہے سارا اسی کی طرف. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور شک کے رفع کے لیے علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ مقطعات ہیں، کہ جی اس کا معنی کوئی نہیں، اس کا معنی کوئی نہیں، یہ بے معنی نہیں ہو سکتی. امام پوچھتے ہیں امام سے کہ ابا حضور اس الف کے کیا معنی ہیں؟ جی آپ فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء فرماتے ہیں کہ الالف یشار بہی احدیت والاحدیت وذات البحث ازل الازال عبد العباد، اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو ذات بحث ہے، یہ ازل ہے، ابد ہے، وہ نہ زوال میں آ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز ہے، ہر وقت وہ جاری و ساری ہے، ہر وقت وہ جاری و ساری ہے. الف کا اشارہ ہے اس ذات احدیت کی طرف، ذات احدیت کی طرف، جو کنت کنزن مخفین فحببت ان عرفا، جو ایک پوشیدہ خزانہ تھی جس میں تمام کائنات مخفی تھی. ہم بازو واللامو واللامو آپ نے فرمایا واللامو یشار بہی وجود الکون الاکوان، کون الاکوان و عین الاعیان. لام کا اشارہ طرف وجود کون الاکوان کی طرف ہے، یعنی اس جہان اور اس جہان کی طرف، اس جہان اور جہان کی طرف. جو عین الاعیان ہے، عین الاعیان ہے، جو یہاں ظاہر ہے، اس کی پوشیدہ اعیان ثابتہ وہاں ہے، اعیان خارجہ وہاں ہے. یہ دونوں ہی جہان جو ہے وہ لام میں پوشیدہ ہیں. لام ہے سے مراد ہے کائنات، دونوں جہان، دونوں جہانوں کی کائنات. پھر کہتے ہیں کہ ون می وہ وجود الاسم الاعظم، اسم الاعظم وہ اشارہ ہے طرف اشارے بھی وجود الاسم الاعظم، اشارہ ہے طرف وجود اسم اعظم کی. اسم اعظم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 باتوں پر قرآن ہے چل رہا، 30 پارے ہیں 3 باتوں کے، اور 3 طرح کی باتیں ہیں قرآن. چوتھی بات اللہ نے کوئی نہیں کی قرآن پاک میں. ان کے جو اشارے ہیں، اب یہ آتا ہے کہ یہ آیاتیں ایسی ہیں، میاں ہر آیات اگر پوچھتے سے جبریل سے، اس کے پوچھنے کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جبریل نماز پڑھنے میں ثواب کیوں نہیں؟ کیا جی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، اس سے ثواب نہیں ملتا. کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سورہ، جبریل کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ کسی اور نبی پہ نازل ہو جاتی اس کا دین مکمل ہو جاتا. کیا یہ کون سی خصوصیت کی حامل ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نے نہیں آپ کو بتایا کہ فرضوں میں پہلے سبحان اللہ پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، پھر قل اللہ شریف پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھیں اور قل اللہ شریف پڑھیں، اور جب تیسری فرضوں کی رکعت آئے تو صرف الحمد پڑھیں. چوتھی رکعت جب آئے پھر الحمد پڑھیں. اس کا کیا مطلب؟ اگر ثواب کی غرض سے پڑھی جاتی، اگر ثواب کی غرض سے پڑھی جاتی تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیجیے جائے تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے.
اور اس کے مقابلے الحمد کو 7 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. الحمد سورہ لمبی بھی ہے، اگر اس کو 7 میں پڑھا جائے تو اتنی دیر میں سورہ قل ہو اللہ جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے. پورا ثواب مل سکتا ہے 7 قرآنوں کا ثواب مل سکتا ہے مقابلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں میں جب الحمد مقدم رکھی گئی ہے، فرضوں میں جب الحمد مقدم رکھی گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب نہیں ہے. ثواب کا مسئلہ نہیں یہاں پہ، یہاں پر کوئی مسئلہ اور ہی ہے. تو آپ نے پوچھا جبریل اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ سے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے. ورنہ رسول تو یہ تھا کہ قرآن آتا تھا، اللہ کہتا تھا کہ کاف کاف، آپ نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، ہا کا علم تو میں نے جان لیا، کا عین کہ میں نے جان لیا، کہ یا کہ میں نے جان لیا، کہ سواد میں نے جان لیا، کاف آ یا عین سواد، کاف آ یا عین سواد، اور علم تو میں نے جان لیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا. جامع لیتے ہیں میانے طالب و مطلوب رمزیست، میانے طالب و مطلوب رمزیست کرام کاتبی راہم خبر نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان میں جو رمز ہوتی ہے، جو رمز ہوتی ہے اس کو تو کرام کاتبی نہیں سب. جی میں دستا ہے ایہو جی ہندی ہستی فنا میں تو نہ رہی، جب دیکھنے جلوائے تور آ گیا، جب دیکھنے جلوائے تور آ گیا. عاشق معشوق کوئی بہتر نہیں، وہ تھے عاشق معشوق رات، وہ عاشق جانے معشوق آنے فلم تو میں نے جان لیا. جبریل نے کہا حضور میں نے کچھ نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں جانا. کہا میرے خدا نے مجھے کہہ دیا کاف، میں نے سمجھ لیا. وہ بات ایسے ہوتی ہے کہ اگر کسی سے میں نے کہا ہوا ہو کہ خان صاحب وہ بات میں جان لیا، میں نے کوئی پہلے بات کی ہوئی ہے خان صاحب سے، میں نے کوئی خان صاحب سے بات کی ہوئی ہے تو میں نے اس کا اشارہ دیا خان صاحب وہ بات میں نے جان لیا. یہ بات اس قسم سے باتیں ہوئی ہیں قرآن پاک میں. یہ مقطعات جو الفاظ ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اللہ اشارہ دیتے ہیں، محبوب ساری سمجھ جاتے ہیں کیونکہ بات آگے ہو چکی ہے، بات آگے ہو چکی. کہا جبریل یہ اس کون سی خصوصیت کی حامل ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 7 لفظ نہیں ہے، 7 الفاظ نہیں ہے. یا رکھو میں نوٹ کرنا ہوگا تھا، 7 الفاظ نہیں ہے. کہا کیوں جبریل 7 الفاظ کیوں نہیں ہے؟ کہ جی 7 الفاظ میں اس لیے نہیں ہے. کہاں بعد میں پوچھا پہلا الفاظ میں کون سا نہیں ہے؟ کہا اس میں حضور جیم نہیں ہے، اس میں جیم نہیں ہے. ساری الحمد پڑھے آپ، اس میں جیم نہیں آتا. کیا جیم کیوں نہیں آئی اس میں؟ کہا جی جیم جو ہے جہنم کا پہلا لفظ ہے. جیم جو ہے جہنم کا پہلا لفظ ہے اور اس کے پڑھنے والا جہنم سے بچتا ہے، بچاتی ہے تمہیں برائیوں، بری چیزوں سے، برائیوں سے تمہیں بچاتی ہے. قرآن کہتا ہے نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے. کہا اس میں جیم نہیں ہے. کیوں اس لیے جیم نہیں ہے؟ کہ جیم جہنم کا پہلا لفظ ہے، اس لیے اس کے پڑھنے والا جہنم سے بچتا ہے. اچھا کہا اس میں دوسرا کیا نہیں ہے جبریل؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جناب زے نہیں ہے. کہا زے کیوں نہیں ہے؟
کیا جی حضور منہ میرا زیب نہیں دیتا. آپ معراج پہ گئے تھے, آپ معراج پر گئے تھے, آپ کا کسی قوم سے گزر ہوا تھا جو گھٹنوں کے بل چل رہی تھی اور ہاتھوں کے بل چل رہی تھی, ہاتھوں کے بل اور گھٹنوں کی بل چل رہی تھی. بڑی اذیت ہو رہی تھی. کہا حضور وہ تھے زقوم, وہ تھے جس پر وہ چل رہے تھے, وہ زقوم تھے. قرآن پاک میں آتا شجرت الزقومہ, شجرت الزقومہ, زقوم کے درخت. دوزخ میں ہوئے, دوزخ میں زقوم کے درخت ہوئے. زقوم کہتے ہیں چھتر تھوڑ کو, چھتر تھوڑ کو. چھتر تھوڑ کا کانڈا سیدھا ہوتا ہے, چھتر تھوڑ کا کانڈا سیدھا ہوتا ہے. وہ چر رہے تھے, وہ کھا رہے تھے اس کے منہ سے اور اس کے اوپر چل رہے تھے, یعنی پاؤں کے گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل. پھر کہتے جی زے زقوم کا پہلا لفظ ہے, زے زقوم کا پہلا لفظ ہے. یہ جنت دوزخ کی اذیت ناک سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتا ہے. اس میں زقوم زے نہیں رکھا گیا. کہا تیسری بات, کہا یہ تیسری حضور اس میں سے نہیں ہے. کہا کہ سے کیوں نہیں ہے؟ سمجھا میری گل, یاد رکھو. پہلا لفظ اس میں جیم نہیں ہے جو جہنم کا پہلا لفظ ہے. دوسرا اس میں زے نہیں ہے جو زقوم کا پہلا لفظ ہے. زقوم شجرت الزقوم ہے, دوزخیوں کے کھانے کی شجر, چرنے کی شجر. اور اس میں کا سے نہیں ہے کہ سے حضور اس لیے نہیں اس میں کہ سے جو ہے صبور کا پہلا لفظ ہے. صبور, سے جو ہے صبور, صبور کا پہلا لفظ ہے. کہ صبور اس تو کیا اب دوزخ کے حاویہ سے گزر کر اوپر کی دوزخ میں آئے گا تو کہے گا اللہ اس دن سے بہتر تو مجھے موت دے دے, اس اذیت سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے. صبورہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ دن جہاں پر مانگنے پر بھی موت نہیں ملے گی. یہ صبورہ سے بچاتی ہے, صبورہ سے بچاتی ہے. اس میں اس لیے سے نہیں ہے. اچھا جبریل, اور کیا حضور اس میں شین نہیں ہے؟ اس میں شین نہیں ہے. تو پوچھا حضور نے شین کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور اس کے پڑھنے والا شکیل قلب ہونے سے بچتا ہے, شکیل قلب ہونے سے بچتا ہے. اچھا کیا جی اس میں چار پانچ آ گئی کہ چار باتیں آ گئی, چار آ گئی. کہا پانچ میں اس میں فے نہیں ہے, فے نہیں ہے. کہ اگر فے کیوں نہیں ہے؟ کہ جی فے جو ہے یہ فراق کا پہلا لفظ ہے, فارق کا پہلا لفظ ہے, فارق. اور اس کے پڑھنے والا فارق نہیں ہوتا بلکہ واصل ہوتا ہے. یہ فارق ہونے سے بچ جاتی ہے, فارق ہونے سے بچاتی ہے. کہا کہ پھر جبریل اس میں کیا اور کیا نہیں ہے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زوئے نہیں ہے. کہا جبریل زوئے کیوں نہیں؟ کہا حضور زوئے جو ہے وہ ظلمت کا پہلا لفظ ہے, اس کا پڑھنے والا دعا نہیں نکال سکتے ہو, دعا نہیں نکال سکتے, غور نہیں کر سکتے ہو اس کو,
گول نہیں کر سکتے دعا کو، تو تم اس کو دعا پڑھ لو زوئے کی آواز نہ آئے. نہیں سمجھا میری بات؟ اب جو مولوی پڑھتے بولے ضالین، آواز تو زوئے کی نکل گئی، آواز تو زوئے کی نکل گئی. اب یہ ہے کہ وہ تو ظلموں سے بچاتی ہے، آپ نے پڑھی پڑھائی نماز کو کھینچ کے ظلمت میں ڈال دیا. اس لیے سخت قسم کا یہ گناہ ہے. اس کو پڑھنا بولے ضالین، بلکہ اگر والی نہیں تم کہہ سکتے ہو تو تم بولے دوالین کہہ لو. جی جی زواد سے بچو، زوئے سے بچو. زواد کو گول نہیں کر سکتے، اگر دعات کو آپ گول نہیں کر سکتے، گول کو بلائی نہیں دے سکتے، تو اس کو جناب کر لیجیے دعات کی آواز میں پڑھو. دعات کی آواز میں سواد دعات پڑھ لو. یہ ٹھیک ہے. کہا یار اپنے سے اچھا بھی اس میں ساتمہ کیا نہیں ہے؟ کیا یا رسول اللہ اس میں خے نہیں ہے؟ خے نہیں ہے، کیونکہ گناہ گار جو بندہ ہے وہ اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا. یہ اللہ انسان کو محشر کی خواری سے بچاتی ہے، یہ محشر کی خواری سے. اس لیے نماز تمہیں بری چیزوں اور برائیوں سے بچاتی ہے. الحمد جو ہے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں بہت سی الحمدیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی عمر ہم نے گزار دی، ہم اس کو کیسے پورا کریں، کیسے پورا کریں؟ سبحان اللہ کا. حضور غریب نواز فرماتے ہیں اپنے بیان سے، فرماتے ہیں جس نے بھی چھوٹی ہوئی الحمد پوری کرنی ہو، یعنی نمازیں پوری کرنی ہو، کیونکہ اصل نماز ہے ہی الحمد، نماز ہے ہی اصل الحمد. اگر چھوٹی ہوئی نمازیں کسی نے پوری کرنی ہو تو وہ جناب روزانہ 41 مرتبہ الحمد واصل کر کے پڑھا کرے، فاصل نہ پڑے، واصل کر کے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس اگر ایسے کو پڑھے گا اس کی قضائے عمری پوری ہو جائیں گی، عمر کی قضائیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو میں نے ادھر گرا، پہلے تو مجھے پتہ کیوں تھا، پڑھتے ہوئے الفاظ کوشش بھی کرتے رہے، کبھی غور نہیں کہ جب میں نے مسئلہ پڑھا تو میں نے نمازوں کو گنا کہ ہم کتنی مرتبہ ہم 100 پڑھتے ہیں، 4 مرتبہ. ظہر میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 12 مرتبہ. 4 اور 12 16، 4 اور 12 16، اور 4 مرتبہ اصل پڑھتے ہیں 20. 7 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں مغرب میں، تو 20 اور 7 27، اور 14 مرتبہ ہم عشاء میں پڑھتے ہیں. 14 مرتبہ ہم عشاء پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہو گیا 41 مرتبہ. میں کہا سبحان اللہ، کیسا بتایا تو 41 مرتبہ روز الحمد کرو، 40 مرتبہ روز الحمد شریف پڑھو، تمہاری قضائے عمری پوری ہو جائے گی. یہ جو بزرگان دین بتایا، حضور نے صرف بتا دیا کہ اصل بات جو ہے الحمد جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. آئی سمجھ؟ اول آخر 11 والی درود شریف بھی نہیں، اول آخر کی بات نہیں، یہ اسی کا درود شریف کے اندر 11 مرتبہ کوئی نہیں. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھوں؟ آپ نے جتنا پڑھ سکتا. میں کہا ضرور ایک تصویر کر لیا کروں، کہتے ہیں بہتر ہے. دوسرا کھڑا کہ یا رسول اللہ 2 تصویریں کر کے کہتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، کہ یا رسول اللہ 3 تصویریں کہا اس سے بہتر ہے. کیا حضور میں نماز اکثر نہ ضرور پڑھتا رہے گا، یہ اس سے بہتر ہے. کہ یا رسول اللہ 7 دن نہ ضرور پڑھتا رہے گا،
آپ نے کہا یہ اس سے بہتر ہے. انہوں نے کہا یہاں سے کیوں سے یہاں سے وہ 24 گھنٹے نا دوسری بہتر رکھے گا. آپ نے کہا تو نے جنت کے دروازے کھول دیے, پھر تو نے جنت کے دروازے کھول دیے. بتایا نا نواں مسئلہ تم مولوی صاحب نواں مسئلہ بتایا. دسو بولو کہڑی کہڑی چیزیں نہیں ہیں ہم بولو نہیں دسو سنا جی. بہت سونا فرمایا, بڑی گل تھی بھی تو فرماؤ گے جا کے, تھی بھی دس لو. جب بندہ پڑھتا رہا استاد پوچھتا بھی تھا نا. اس میں جیم نہیں, یاد کریں, اس میں جیم نہیں, اس میں زے نہیں, اس میں سے نہیں, اس میں شین نہیں, اس میں فے نہیں, اس میں زوئے نہیں, اور اس میں فے نہیں. یہ سارے الفاظ جو ہیں جنت سے متعلقہ ہے, اس میں ان سے بچاتی ہے. مجھے بلند بال نہیں آئے پڑھ دینا ادھر میں نماز پڑھ رہا جماعت میں جہاں کھڑا ہوا میں نے پتا کہ سیدھ معافی نہیں ہے. میں کھڑا ہو گیا جنہوں نے کھڑا انہوں نے کیا بولا زوالین مربین میں لعنت میں پچھاڑ گیا. کہتے کون ہے کون ہے کون ہے میں آؤ سنو تو بہ گل مر گئی جی ماں نے جب شروع کی نا پہلے ہم میں کسی پتے پس گئے. اچھا یہ نماز پڑھ لی میں ہاں کر لو لفظ نہیں کہنا تھی پڑھا دو میں ہاں میں پڑھا پڑھا پڑھ لی میں بوڑھی ڈنا پڑھا لی میں بوڑھی ڈنا پڑھا لی. لو جی کمال کی گل ہے صاحب یہ گل ہے منشا کی بوڑھی ڈنا دے سکتے ہیں اسے سارے فوجی فوٹو والے دے سر. میں آپ لوگوں کو دو باتیں بتلاتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ, یہ کہتے ہیں غیر اللہ, یہ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں. یہ دونوں ہی باتیں ان یا تو یہ دونوں باتوں کی لغت ان کی سمجھ میں نہیں آتی, یا یہ گرامر سے ناواقف ہیں, یا یہ روزمرہ کی بات کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ روزمرہ جب یہ کہتے کہتے ہیں ایک آدمی ایک لفظ کو جی 10 مرتبہ پکا لے, اس نے کیا 10 مرتبہ پکا لے تو انشاءاللہ اس کو حفظ ہو جاتا ہے, اس کو حفظ ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ کہہ لینا یہ میں جیم 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 کہنے ہیں تو جیم پاکی اگے میں کہنا میں کہنا زے 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 پاکی بڑی شرط کہ میں اپنے دماغ نہ اپنے ذہن نہ کہاں. اگر یہ بولی جڑا الفاظ بول رہا بچہ جی 10 بار آپ کہہ کے کہنا جی وہ اپنے جا استاد کہتے میں جی الجلال یاد کر لیا وہ کہتا جا چھٹی ادھر ہی نا. وہ کہنا ہے میری سمجھ نہیں آتا اس بات کے بارے کہ جہاں بندہ 10 باری پکا لے بیٹھ کے انہوں کدا بول جائے جدوں کہ یہ سارے پڑھنے والے جڑے غیر اللہ کہندے پے جدوں یہ بڑا سارا یہ 17 مرتبہ کہندے ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک تیرا کوئی غیر نہیں, تیرا کوئی غیر نہیں. لوگ سمجھا یہ مطلب وہ مطلب یہ کہتے گیا کہ کوئی چیز کائنات دی خدا دا غیر ہے تو میں نواں خدا بناؤں گا کہ ہور خدا ہے جو غیر بناتا ہے. جدو وہ کہتا کہ میری ساری کائنات بنائی ہے تو غیر کہڑا
ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੈਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ 17 ਮਰਤਬਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਨਾ ਪੰਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਂ ਮਰਤਬਾ 17 ਮਰਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਇਲਾ ਗੈਰ ਬੁਲਾਇਲਾ ਗੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਘੋਟੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ 20 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਘੋਟੇ ਮਾਰੋ ਕੁੰਡੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ 20 ਮਰੇ ਥੋੜਾ ਗੈਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ روز اس طرح گھٹے مار دے روز اس طرح گھٹے مار دے روز 17 گھٹے مار دے اج بھی غیر تو کہہ نہیں ہے غیر حال میں وجود تو لے دکھاؤ دوسری گل میں کیا دوسری گل کہندے شریک تھا شریک ہے اور فلانی کمرہ شریک فلانا شریک فلانا شریک فلانا شریک کہندا میں کرنا کوئی شریک ہی تسی ہی کر رہے انی گردان پکاؤں ڈے شریک دی ہیں جے خدا ہی پکاؤں ڈے شریک میرا ہے پھر وہ کتنے جی مسلم نے کہا میں نے پوچھو وہ کتنے ہے جی انہوں نے کہا یہ تقرب علی بن نوافل حدیث قدسی ہوتی حضور دی جدوں بندے نو قرب نوافل حاصل ہوندا اللہ کہندا او دا ہاتھ میرا ہاتھ او دا منہ میرا منہ او دا کان میرا کان او دا جسم میرا جسم او دا پیر میرے پیر او دا بولنا میرا بولنا شریک آپ ہو گیا شریک دا ہو گیا اسی انہوں کیتا اسی تو جو کہے گا اسی کری گئے انہیں میں ہوں تیرا شریک ہو گیا ہوں تو شریک کر سیدھے کر لو یا خدا نو کر لو کوئی گل نہیں انہیں کہا اسی نہیں شریک بنایا ہوا تقریر ٹیپ بڑی شاندار بڑے تقریر بڑی شاندار کہتا اسی نہیں شریک نہیں بنایا ہوا وہ شریک تو رب سانو بنا دیا اسی تو کری جانے دورہ لائی جانے اللہ اسی اللہ روڑا لائی کر رہے بولے بلی وافلے ابھی پڑھی جا رہے نہ ہو پڑھی جا رہے نہ ہو پڑھی جا وہ کہتا بس بس میں تو شریک ہو گیا میں تو شریک ہو گیا میں تو شریک ہو گیا وہ شریک آپ بن لیا ابھی بنایا جب شریک ہو گیا جو آپ آ گیا جب کہو گے حدیث غلط یا کہو گے حدیث غلط یا کہو گے شریک وہ ہاتھ ساڑے ہاتھ وہ منہ ساڑا منہ وہ جسم ساڑا جسم وہ جان ساری جان وہ سا بولنا وہ بولنا سا اسی بولتے وہ بولتا اسی کرتے وہ کرتا جی اٹھتے اسی اٹھتا بڑھتا وہ شریک کا وہ سارے نال ہو گیا اسی انہیں ہوئے شریک تو سارا وہ ہو گیا تو ہوں جب جا کے جائے جی قبر سیدھے کرتے ہوتے وہ چابے بڑھایا ہوگا قبر اس قبر چ جب اس تینوں نے کیا بھی یہ ہاتھ میرا ہاتھ یہ منہ میرا منہ یہ جسم میرا جسم یہ جان میری جان یہ ہر چیز میری یہ بولتا کوئی جی میں بولتا یہاں کوئی لڑتا تو میرا لڑتا یہاں جو کرتا میرا تو جب قبر چل جاتا تو آپ ہی کیا ہوتا قبر وہ لوگ جا کے انہوں ہی پوچھتے کہ سانو پوچھتے لوگ جا کے انہوں ہی پوچھتے جا کہ میں چل رہا میں رہا اسی تو نہیں لڑایا انہوں وہ کہنا میں دھکے نہ لڑایا آ کے وہ دھکے نہ شریک ہوا تھی شریک کے دھکے لگ جائے نہ کہو وحدہ لا شریک آ نہ کہو وحدہ لا شریک ہے کرنے دوجے نہ کہو شریک ہے وہ پرسوں ٹیپ ٹون دے بیٹھا میں جب آن لگا نا ادھر میری ٹیپ کہتا چاچا یہی پہ لگ گیا چاچا جی ٹیپ لگا